بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ بھائی جو دیواروں کے ساتھ لگے بیٹھے ہیں، آپ سے درخواست ہے تھوڑا آگے ہو بیٹھے ہیں، ذرا جاگ کے بیٹھیں. میرا قصور کوئی نہیں ہے گا، میں تراویاں ٹائم دیتے پڑھا دیتا کرتا تھا. لیکن محترم علامہ صاحب کا ہے کہ انہوں نے کتنا لیٹ کیتا ہے یا کتنا باہر کے جو لمحات آپ یہاں گزار رہے ہیں، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا رہا ہے. اور عبادت کرتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا قبول ہے یا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں آنے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کی گئی ہر نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے. تو انشاءاللہ مختصر سے وقت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کا یہ آنا قبول فرمائے. آپ ادھر سائڈ پہ نہ بیٹھیں، آپ سامنے آ جائیں. احسان صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا آگے آگے ہو بیٹھیں. مجھے پتہ ہے آپ دن بھر کام کرتے ہیں، پھر اتنی دیر سے تشریف فرما ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لیکن صلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد. اس تھکاوٹ کا صلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا. وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا. جتنی محبت کا، جتنے جوش کا اظہار کرو گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کرم سے آپ پر توجہ فرمائیں گے. تو اس لیے ہمارا ایمان بھی ہے اور حقیقت اور ریالٹی بھی یہی ہے کہ ہم یہاں سے پکاریں اور آقا مدینے سنیں. کان لالے سماعت پہ لاکھوں سلام. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی پکار کو سنتے بھی ہیں اور غلاموں کو دیکھتے بھی ہیں. غلاموں کو اسی پر ہم نے بات بھی کرنی ہے کہ حضور کس طرح ذکر کرنے والوں کو جانتے ہیں اور کس طرح ان کو دیکھتے ہیں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھیں تو ہمارے حشاش بشاش چہرے دیکھیں اور یہ فرمائیں کہ ہاں رات کی گھڑیاں پچھلی آ رہی تھیں، وجود جو تھے وہ میری محبت میں پھر بھی تازگی اور بشاشت محسوس کر رہے تھے. تو آپ کے جو ہے ذوق کا وہ آپ نے مظاہرہ کرنا ہے اور ذوق اور محبت کے ساتھ اپنی حاضری لگوانی ہے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا ذو المجد العلا. سبحان اللہ. خالق الحب والنوا خالق الارض والسماء. سبحان اللہ. وما بينهما وما تحت الثرى. سبحان اللہ. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى. سبحان اللہ. سيدنا وسيد الرسل والأنبياء. سبحان اللہ. وعلى وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک وصحابک یا رحمتا للعالمین تیرا اطال ہولی اپنی زبان سے کہنا اطال ہولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ نیکوکار تیرے ہیں اور گناہگار میرے ہیں نیکوکار مولا وہ تیری طرف دیکھتے ہیں اور یہ جو گناہگار ہیں یہ میری کملی کی طرف دیکھتے ہیں تو مولا نیکوکار تیرے ہیں اور یہ گناہگار میرے ہیں تو ہم وہ ہیں جو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوٹے میں جائیں گے ہاں ہم وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوٹے میں جائیں گے تو ہم خوش قسمت ہیں خوش نصیب ہیں اور اسی کو عاشق نے کہا کہ تیرا اطال ہولی اپنی زبان سے کہنا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے شاہ تیرا تیرا اطال ہولی اپنی زبان سے کہنا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے شاہ تیرا حشر میں ہوگا گناہگاروں کے سر پر حشر میں ہوگا ہم گناہگاروں کے سر پر پیکر نور تھا اس لیے سایہ تیرا پیکر نور بے شک محبت آئے تو نعرہ بھی لگا سکتے ہیں منع نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا مرحبا اور ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں نا تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اہل ایمان میں اور اہل کفر میں جو نعرہ رسالت نعرہ تکبیر ہے اور نعرہ رسالت یہ فرق کرتا ہے اس لیے جب مسیلمہ کذاب کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لشکر بھیجا اور وہ لشکر مسیلمہ کذاب کی فوج کے ساتھ ٹکرایا تو مسلمان جو صحابہ تھے وہ بھی نعرہ تکبیر بلند کرتے مسیلمہ کذاب کے ساتھی وہ جھوٹے وہ بھی نعرہ تکبیر بلند کرتے جھوٹے بھی نعرہ تکبیر بلند کرتے تو کیا ہوا لوگ آئے خالد بن ولید کے پاس کہ اے سیف اللہ اے اپنے سر پہ حضور کے منہ مبارک کو سجانے والے خالد اب وہاں جھگڑا ہو رہا ہے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے کافر کون ہے تو خالد بن ولید فرمانے لگے یہ فرق تو ذات مصطفیٰ نے کیا میدان میں جاؤ گے وہ لوگ نعرہ تکبیر ہی لگائیں گے تم تکبیر کے ساتھ نعرہ رسالت بھی لگاؤ گے نعرہ رسالت بھی لگاؤ گے تو یہ ایمان والوں میں حضور کے غلاموں میں اور حضور کے گستاخوں میں فرق کر دے گا یہ فرق کر دے گا پیکر حشر میں ہوگا
ہم گناہگاروں کے سر پر پیکر نور تھا اس لیے سایہ تیرا، اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں کہ عالم پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں یا رسول اللہ، میں تو کہتا ہوں کہ عالم پہ ہے سایہ تیرا، یا رسول اللہ میں تو کہتا ہوں کہ دو عالم پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں کہ دو عالم پہ ہے سایہ تیرا، اور کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، یا رسول اللہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اور اس کی قسمت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، اس کی قسمت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، اور حشر میں ہوگا ہم گناہگاروں کے سر پر پیکر نور تھا اس لیے سایہ تیرا، پیکر نور تھا اس لیے سایہ تیرا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام میزبان مجلس جناب حضرت علامہ محمد بخش صاحب، صدر مجلس جناب حضرت علامہ غلام ربانی افغانی صاحب، اور ہمارے محترم و مکرم استاذ القراء جناب قاری محمد حفیظ صاحب، جملہ برادران اسلام، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت کا احسان و انعام ہے کہ اس نے ہمیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی اس بابرکت محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ محفل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی مناسبت سے انعقاد پذیر ہے، اس محفل میں آنا باعث سعادت ہی سعادت ہے، باعث برکت اور باعث خیر ہی خیر ہے۔ اس محفل کی عظمت اور اس محفل ذکر رسول کے مقام کا کیا پوچھتے ہو، اور میں آپ کو یہاں یہ ابتدا میں ہی نصیحت کرتے جاؤں گا کہ اس طرح کی ان محافل میں آیا جایا کرو، ان محافل میں ذکر رسول کی ان محافل میں آیا جایا کرو، اپنے سوئے مقدر جگایا کرو، اپنے سوئے مقدر جگایا کرو،
اور ان محافل میں آ کے بیٹھا ہے جو اس کی کھوٹی ہی قسمت کھری ہو گئی۔ ان محافل میں آنے والا رب کی عزت کی قسم کبھی بھی بدبخت اور نامراد واپس نہیں جاتا۔ آتا بدبخت ہے واپس خوش بخت جاتا ہے، آتا نامراد ہے واپس بامراد ہو کے جاتا ہے، آتا شکی ہے واپس سعید بن کے جاتا ہے، آتا خالی دامن لے کر ہے واپس جولی بھر کے جاتا ہے، واپس جولی بھر کے جاتا ہے۔ اور یہ وہ مبارک محافل اور مجالس ہیں کہ ان مجالس کو پانے کے لیے اور ان کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے جوک در جوک ان مجالس کو ڈھونڈتے ہوئے ان میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم جانتے کچھ نہ تھے، فرشتے جانتے تھے، تو فرشتے ان محافل کی قدر و قیمت کو چونکہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ ان مجالس اور محافل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان محافل میں حاضر ہوتے ہیں۔ ان من الملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون مجالس ذکر اللہ، کہ اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو گلیوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہوتے ہیں، گلیوں میں گھومتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل مل جائے۔ ارے فرشتو، اتنی تکلیف کر کے ان محافل میں آتے ہو، راز کیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اور مجالس میں جائیں، پتہ نہیں ہوتا کچھ ملے یا نہ ملے، اور حضور کے ذکر کی مجلس میں جائیں، رب کی عزت کی قسم رب بھی دیتا ہے، رب کا رسول بھی دیتا ہے۔ مجالس میں جائیں، رب بھی توجہ فرماتا ہے، پیار سے دیکھتا ہے خدا بھی اسے، جو شخص مصطفیٰ کی نظر میں رہے۔ پیار سے دیکھتا ہے خدا بھی اسے۔ ان مجالس میں جو آئے، ادھر وہ مجلس ذکر میں، مجلس ذکر رسول میں آ کے بیٹھتا ہے، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت پر فرشتہ کھڑا ہو کے تو بندے کا، یہ بندہ یہاں ذکر کرتا ہے، فرشتہ اس کا وہاں ذکر کرتا ہے۔ محافل میں آنے والا بیٹھا ادھر مانچسٹر کے فیضان اسلام سینٹر میں ہوتا ہے، لیکن خوش قسمت ہے، جامی کہتے رہے سجترا نام جامی بودے، سونا تیرے کتے کا کاش جامی نام ہوتا، اور کبھی کبھی تیرے سامنے ہمارا نام آ جاتا، ہم خوش قسمت ہو جاتے۔ لیکن اے ذکر رسول کی محفل میں آنے والوں، تم سے بڑا خوش نصیب کون ہے کہ شام 8 بجے سے لے کر رات کے 12 بجنے والے ہیں، تم یہاں بیٹھے ہو اور فرشتہ تمہارا ذکر کیے جا رہا ہے، فرشتہ تمہارا ذکر کیے جا رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھے نا کہ جس جگہ کو آپ نے دیکھا ہوا ہو، ہمارے یہ بھائی بیٹھے ہیں نا محترم ارشد وڈیچ صاحب، میں ان سے اتنا کہوں گا، انہوں نے لندن کی وہ ایلفرڈ لین دیکھی ہوئی ہے، تو جب میں ایلفرڈ لین کہوں گا تو فوراً ان کے توجہ میں وہ ایلفرڈ لین آ جائے گی، یہ اس پر توجہ کریں گے، چونکہ دیکھا ہوا ہے، اور دیکھی بھالی چیز کو جب بیان کر دیا جائے تو بندہ فوراً اس طرف متوجہ ہوتا ہے، توجہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب فرشتہ آپ کا ذکر کرتا ہے، آپ کے شہر کا، آپ کے نام لے کر، آپ کے باپ کا نام لے کر ذکر کرتا ہے، تو حضور آپ پر توجہ کرتے ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا ہوا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ارواح کی ملاقات تو وہاں ہو گئی، اور زمین کے چپے چپے کی اور ہمارے دیس کی آقا کو زیارت یہاں کروا دی گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اللہ رب حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب پیدا ہوئے
تو یکا یک مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے لے لیا اور نور کے ایک پردے میں لپیٹ لیا، اور آواز آئی ہاتف سے، غیب سے آواز آئی کہ سونے محبوب مٹھن منٹھار کو لے جاؤ اور شرق سے لے کر غرب تک ساری کائنات کی سیر کروا دو۔ سبحان اللہ، ساری کائنات کی سونے محبوب کو سیر کروا دو۔ مولا کس لیے سیر کروا دے؟ اس لیے کہ قیامت تک جب امتی محبوب کا ذکر کریں گے، فرشتہ نام لے گا فیضان اسلام کو، حضور فرمائیں گے اس کی بھی سیر کی ہوئی ہے، تو حضور اس پر بھی توجہ فرمائیں گے۔ تو اس محفل میں آنے والوں، خدا کی عزت کی قسم، تمہارا یہاں بیٹھنا خالی نہیں بلکہ ایک ایک لمحہ تمہارے مقدر کو سنوار رہا ہے۔ تم یہاں بیٹھے حضور کا ذکر سن رہے ہو، کر رہے ہو، اور اللہ کا فرشتہ حضور کے پاس تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ یہ مجالس اتنی مبارک اور اتنی عظیم ہیں کہ ان میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے آتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان مجالس پر اپنے نور کی پروں کی چھاؤں کر دیتے ہیں، اوپر نور کا سائبان لگا دیتے ہیں۔ یہ مسجد کا چھت ہے نا، اس سے اوپر ایک فرشتوں نے نور کا سائبان لگایا ہوا ہے، اور فرمایا اس مجلس ذکر رسول کے آس پاس پھر کیا ہوتا ہے، فرشتے نور کی قناتیں لگا دیتے ہیں، اور وہ ذکر کرنے والے حضور کے عاشق حضور کا ذکر کرتے ہیں، اور فرشتے اس حضور کے ذکر سے سرور لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ ذکر حضور کرتے ہیں اور فرشتے حضور کے ذکر سے سرور لیتے ہیں، اس واسطے کہ جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے، جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو محفل کو سرور آ جاتا ہے۔ جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے وہ جو نوری ہیں وہ حضور کے ذکر سے سرور پاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے سرور پانا یہ نوریوں کا طریقہ ہے، اور حضور کا ذکر سن کے دور ہو جانا یہ ناریوں کا طریقہ ہے۔ نوری ذکر سنتے ہیں حضور کا تو خوش ہوتے ہیں، اور ناری سنتے ہیں تو وہ چیختے ہوئے بھاگ پڑتے ہیں۔ اور یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا بلکہ حدیث پاک ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس جب اپنی پیدائش سے لے کر اب تک اپنی ساری زندگی میں 3 بار رویا۔ پہلی بار شیطان اس وقت رویا جب شیطان نے جنت میں آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی، پیغمبر کی گستاخی کی۔ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے یہ خلیفۃ الارض تخلیق کیے ہیں، ان کو سجدہ کرو، اور شیطان نے اس وقت پیغمبر کی بے ادبی کی، گستاخی کی، کہا میں بہتر ہوں، میں ان سے اچھا ہوں۔ جب یہ دماغ اس میں کیڑا آیا، اس کے دماغ میں پیغمبر کی بے ادبی کی، تو رب ذوالجلال کو وہ بے ادبی کرنا پسند نہ آیا۔ اور امام راضی فرماتے ہیں وہ جو اللہ پاک نے سجدے کا حکم دیا تھا کہ اسجدوا لآدم، فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، امام راضی فرماتے ہیں حقیقت میں وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہ تھا بلکہ وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا۔ آپ فرماتے ہیں لِأَنَّ نُورَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم کَانَ فِي جَبْهَتِهِ، کیونکہ نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تھا، نام آدم کا تھا اور احترام مصطفیٰ کا کروایا جا رہا تھا۔ لیکن شیطان نے جب گستاخی کی تو رب ذوالجلال نے فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، لعنتی اس پاک جگہ سے نکل جا، یہ جنت یہ انبیاء کے عشاق کے لیے ہے، نبی کے گستاخ کے لیے نہیں۔ یہ جنت ہم نے انبیاء کے عشاق عاشقوں کے لیے بنائی ہے، نبی کے گستاخوں کا یہاں کوئی مقام نہیں۔ نکل جا فرشتوں، اس کا مال اس کا بوریا بستر بند اور باہر نکال دو، دھکیل دو، تو نہ فرشتوں ادھر لوٹا بھی وچی پانا، نکل جا۔
اور ساری زندگی اب لوٹا بسترا اٹھائے پھر دھکے کھائے پھر تو نبی کی گستاخی کرنے والا ہے، اور نبی کے گستاخ کو ہم جنت میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ ایک ہے ہزاروں سال عبادت کرے، نبی کی ایک گستاخی کرے جنت سے نکال دیا جاتا ہے، اور ایک بلال حبشی ہے عبادت اتنی نہیں کی پر من حضور کے عشق سے آباد ہے، ابھی دنیا میں چلتا زمین پر ہے آواز جنت میں آتی ہے۔ پیغام دیا جاتا ہے کہ بلال تو خوش قسمت حضور کا عاشق ہے کہ تو حضور کے عشق کی وجہ سے مقام جنت میں بنا گیا ہے، اور اے نبی کے بے ادبی کرنے والے تو بدبخت ہے، پیغمبر کی بے ادبی کی وجہ سے تو جنت کے مقام سے دھکیل دیا گیا ہے۔ حاضرین محترم، تو نبی کی بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے جب شیطان کو جنت سے دھکیلا گیا، نکالا گیا تو رویا، کہا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ فرمایا جو پیغمبر کا گستاخ ہو وہ اسی طرح دھکے کھاتا پھرتا ہے، نکال دیا گیا۔ پہلی دفعہ شیطان وہاں رویا، اور دوسری دفعہ شیطان جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضور کی ولادت ہوئی، اور حضور کی ولادت کی خبر جب شیطان کو پہنچی تو شیطان چیخ مارتے ہوئے روتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ حضور کی ولادت سے، حضور کے ذکر سے، جب حضور کی آمد کا ذکر سنا تو وہ فتوے لینے چل پڑتے ہیں نا کہ یہ بدعت ہے حضور کی آمد کا بات کرنا اور ذکر منانا۔ تو جب حضور کی آمد کی خبر شیطان نے سنی تو چیختا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ ذریت کہنے لگی، سنگی کہنے لگے بھاگتا کیوں ہے؟ تو کہنے لگا اج آمنہ دے چھن دی تشریف آوری ہے، ہونا جدی تو پھیلو سب مجرم بری ہے۔ میں نے محنت کی، دروازے دروازے گیا، نکال کر اپنا ایک گروپ بنا لیا، اپنا ایک گروپ قائم کر لیا، دروازے دروازے جا کر گروپ بنا لیا کہ یہ میرے ساتھ وہاں جائے گا۔ لیکن کیا ہوا، یہ آمنہ کے لال آئے ہیں اور یہ محنت کر کے دوزخ کے کنارے سے اٹھائیں گے اور جنت میں ڈال دیں گے۔ تو مجھے اپنی محنت کی بربادی نظر آئی ہے، اس لیے چیخ رہا ہوں۔ تو دوسری دفعہ جب وہ رویا، جب ذکر رسول، اس نے آمد رسول کا ذکر سنا کہ حضور آ گئے ہیں، عاشقوں نے نعرہ لگایا ہوگا نا کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ دوسری دفعہ وہاں رویا، اور تیسری دفعہ جب اللہ رب العزت نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو غزوہ بدر میں فتح عطا فرمائی تو اس فتح کو دیکھ کر شیطان کی چیخیں نکل گئی کہ ہائے میں سمجھ رہا تھا آج اسلام مٹ جائے گا، اہل اسلام ختم ہو جائیں گے، لیکن ہائے یہ کیا ہوا کہ آج سے ہمیشہ کے لیے کفر نیست و نابود ہو گیا اور خدا کے محبوب جیت گئے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو حاضرین محترم، ان محافل میں فرشتے شامل ہوتے ہیں، اور فرشتے اس لیے آتے ہیں حضور کا ذکر سنیں اور اپنے دلوں کو سرور دیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دلوں کو سرور دیتا ہے، دلوں کو نور دیتا ہے۔ دلوں کے اوپر جو جمی ہوئی سیاہی ہو، دلوں کے اوپر جو کفر کی، شرک کی، گناہوں کی گندگی اور میل چڑھی ہو، جتنی بھی سخت میل ہو، حضور کا ذکر کیا جائے، حضور کے ذکر کے صدقے میل دور کر دی جاتی ہے۔ آقائے علامہ صاحب ختم کر رہا ہوں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد یہ بابے ساڈے اپنے نے سفیر آ جاویں، کوئی ایسی گل نہیں، انہاں نال پکی یاری لائی ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کرام مسجد نبوی میں ہیں۔ ایک بوڑھا شخص سواری پہ سوار آ گیا اور وہ مسجد نبوی کے باہر سواری چھوڑی اندر آیا، اور اندر آ کر پوچھنے لگا کہ یہاں
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، اسے بتایا گیا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک کا تو وصال ہو گیا ہے۔ جب اس نے وصال کی خبر سنی تو رو پڑا، کہنے لگا کہ میں تو بڑی دور سے ان کا ذکر پڑھ کے آیا تھا، ان کی پیاری پیاری باتوں کو سن کے بڑی دور سے آیا تھا۔ تو یاد رکھیں، ذکر جو ہے یہ محبت پیدا کرتا ہے، ذکر من کے اندر عشق پیدا کرتا ہے۔ مثال اس کی یہ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کے باہر بکریاں چرا رہے تھے، تو جبریل امین آئے اور جبریل نے اونچی آواز سے کعبے کے پاس کھڑے ہو کر پڑھا، سبحان ذی الملک والملکوت۔ پڑھو پڑھو، بے شک تسی پڑھو، تراویحاں تائی نہیں پڑھونیاں، وہ رمضان وچ ہی پڑھانیاں نے، یہ تو ویسے بھی دعا پڑھی جاندی، ثواب ہوندا ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جبریل امین آئے اور جبریل امین نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اللہ رب العزت کی حمد کی۔ جبریل آئے کعبہ شریف کے پاس اور ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، تو جبریل نے آ کر اللہ پاک کی تعریف کی، سبحان ذی الملک والملکوت، ان الفاظ کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یار کی تعریف سنی، یار کا ذکر سنا، ذکر یار سنا، تو بکریاں چھوڑ دی اور اس کے پاس آ گئے، فرمانے لگے کہ سجن تو ایک بڑا سونا جا ترانہ پڑھتا پھرتا سی۔ ہاں، میں اس لیے پنجابی میں بات کر رہا ہوں، قاری صاحب نے حکم دیا ہے کہ وہ جبریل امین آئے اور جبریل امین آ کر ابراہیم علیہ السلام جبریل کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ تو سجن ایک بڑا سونا ترانہ پڑھ رہا سی، ایک بڑا سونا گیت ساڑھے یار دا گا رہا سی، کہ اے ترانہ پڑھنے والے وہ گیت ایک بار پھر سنا دے۔ تو وہ جبریل جواب دینے لگے کہ اے دوست، پہلے اپنی مرضی سے پڑھ رہا تھا، پہلے اپنی مرضی سے پڑھ رہا تھا، اب کچھ لوں گا تو پھر پڑھوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کیا لے گا؟ تو کہنے لگا یہ بکریاں ہیں، ان میں سے آدھی دے دو۔ فرمایا آدھی بکریاں لے لے اور یار کا ترانہ سنا۔ تو وہ جو یار کا ذکر سنا تھا، اس ذکر نے دل کے اندر محبت پیدا کی اور قربانی کا جذبہ پیدا کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آدھی بکریاں دے دی اور جبریل نے پھر وعدے کے مطابق، جبریل نے وعدہ پوری یہ نہیں کہا کہ یہ وعدے کوئی حدیث نہیں ہوندے، ایسا نہیں کہا، بلکہ جبریل نے اپنے وعدے کے مطابق پھر یار کا ترانہ سنایا، پھر یار کی بات کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یار کا پھر ذکر سنا تو من کے اندر اور عشق بھڑکا اور محبت بھڑکی۔ آپ فرمانے لگے پہلے سے زیادہ بےتاب ہو کر کہ سجن ایک بار پھر یار کی بات سنا دے، پھر ترانہ سنا دے۔ تو جبریل کہنے لگا دوست اب کیا دو گے؟ آدھی بکریاں پہلے دی، فرمانے لگے آدھی اب لے لے، پچھلی بھی دے دی۔ اس نے پچھلی بھی لے کے تو پھر ترانہ سنایا۔ اب دل کے اندر اور عشق بھڑکا، فرمانے لگے ایک بار اور سنا دے۔ وہ کہنے لگا اب کیا دو گے؟ فرمانے لگے پہلے مال دیا ہے، اب جان دے دوں گا۔ مال بھی یار کے نام پر قربان کر دیا اور اپنی جان ہے، تو یار کا ذکر سناتے رہنا، میں جان بھی تیرے نام پر، یار کے نام پر دے دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پہلے مال دیا ہے، اب ذکر سنا، میں تیری بکریوں کا چرواہا بن جاؤں گا، بس تو ذکر سناتے رہنا، میں بکریاں چراتا رہوں گا۔ تو ذکر جو ہے وہ دل کے اندر محبت پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اپنے گھروں میں ذکر رسول کی محافل سجائیں گے، تو یہ حضور کا ذکر ہمارے بچوں کے سینوں میں محبت رسول پیدا کرے گا۔ اور سنو، محبت کملی والے کی وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے بچوں کے سینے میں محبت رسول آ گئی، عشق رسول کا شعلہ بھڑک اٹھا، پھر زمانے کی کوئی برائی بھی ہمارے بچوں کو گمراہ نہیں کر سکے گی۔ اس دیش میں رہتے ہوئے
اگر ہم نے اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کو بچانا ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ من محبت رسول سے روشن کر لیں، تن اتباع رسول سے روشن کر لیں۔ یہاں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہاں بھی نقصان کوئی نہیں پہنچائے گا۔ تو حاضرین محترم، وہ سیدنا علی مسجد نبی میں صحابہ تشریف فرما ہیں، اور وہ بوڑھا بابا آ گیا، کہنے لگا یار کا ذکر سنا تھا، ملنے آیا اب مل نہیں سکا، تو تم میں کون ہے جو ان کا رشتہ دار ہو؟ بتایا گیا سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ اس کے قریب ہوئے اور وہ کہنے لگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا زاد بھائی علی، تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری کچھ باتیں تو سنا۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہے، اور وہ ذوق سے حضور کے ذکر کو سنتا رہا۔ جو حضور کا ذکر اپنی تورات میں وہ یہودی عالم تھا، پڑھ کے آیا تھا، اب وہی تورات والا ذکر علی کی زبان سے حضور کا سن رہا ہے۔ ادھر حضور کا ذکر سن رہا ہے، اور ادھر وہ ذکر کانوں کے ذریعے دل میں اتر کر دل سے میل اتار رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر سننے سے پہلے تو من کا کالا تھا، حضور کا ذکر سنا تو من میں اجالا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، ہم نے اس دیش میں رہتے ہوئے اپنا اور اپنی اولادوں کا ایمان بچانا ہے، من کالا ہونے سے بچانا ہے، من میں اجالا کرنا ہے، اور من میں اجالا ایک ہی چیز کرتی ہے، اور وہ کیا کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ حضور سے محبت کرو، حضور کا ذکر کرو اور سنو، جہاں من میں اجالا ہوگا ادھر قبر میں اور حشر میں اجالا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور بلند فرمائے، جو صورت اور سیرت میں اتنے حسین ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی پیاری پیاری تعلیمات کو زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔